تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کی تیاریاں تیز، مسودہ تیار کر لیا گیا۔ اپوزیشن کی لیگل ٹیم نے تحریک عدم اعتماد کا مسودہ آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کو ارسال کر دیا۔ رکن لیگل ٹیم کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے متعلق لیگل ٹیم نے 3 تحریک کے مسودے تیار کیے۔ تحریک وزیر اعظم، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تیار کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی ملاقات، علیم اور ترین گروپ کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ عمران اسماعیل نے عمران خان کو علیم خان سے لاہور میں ہونے والی اہم ملاقات سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم سے گورنر سندھ اور فواد چودھری کی ملاقات بنی گالہ میں 35 منٹ جاری رہی، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب پنجاب کے سابق سینئر وزیر علیم خان کے بھی اسلام آباد میں ڈیرے، علیم خان کی جلد وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کا بھی امکان۔ پنجاب کے بعد وفاق میں بھی عثمان بزدار کی تبدیلی کی گونج سنائی دینے لگی۔ ذرائع کے مطابق وفاق کے کئی اہم وزراء وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی تبدیلی کے حامی، جن میں فواد چودھری پنجاب کی وزارت اعلیٰ میں تبدیلی کے سب سے بڑے حامی ہیں۔ اسد عمر گورنر پنجاب چودھری سرور کے علاوہ پرویز خٹک بھی گورننس اور پارٹی کا امیج بہتر کرنے کے لیے عثمان بزدار کی تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ رکھنے والے 28 حکومتی ارکان کی فہرست پیش کر دی گئی۔ سول انٹیلیجنس ادارے کی جانب سے وزیر اعظم کو پیش کی گئی فہرست میں اتحادی جماعتوں کے اراکین کا ذکر نہیں۔ فہرست میں تمام ارکان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ وزیر اعظم نے تمام ناراض اراکین کو منانے کا ٹاسک پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کو دے دیا، جبکہ مبینہ مشکوک اراکین کی نگرانی بھی شروع کروا دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میچ کھیلنے والا کپتان ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، چوروں کا ٹولہ جو بھی کر لے میں تیار ہوں۔ راولپنڈی میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ طاقتور کہتا ہے میری بلیک میلنگ میں نہ آئے تو حکومت گرا دوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی حکومت نے خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عمران خان لٹیروں اور منافقوں سے نہ گھبرائیں، وزیر اعظم چوروں کو شکست دیں گے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ لال حویلی کو فاطمہ جناح یونیورسٹی راولپنڈی کو دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مخالفین ملک کی ترقی کے دشمن ہیں، انہیں ناکامی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ اسلام آباد میں انٹری کے لیے تیار۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں قافلہ آج ڈی چوک پہنچے گا۔ شرکا کو ریڈ زون میں داخل ہونے سے روکنے کی حکومتی حکمت عملی تیار۔ ڈی چوک کو رکاوٹوں اور خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات، رینجرز کے 2000 اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ روس کی یورپ کو گیس سپلائی بند کرنے کی دھمکی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق روس نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کے تیل کی برآمد پر پابندی لگی تو جرمنی جانے والی گیس کی مین پائپ لائن کو بند کیا جائے گا۔ پی آئی اے کا طیارہ یوکرین میں پھنسے پاکستانیوں کو لینے پولینڈ پہنچ گیا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پرواز 300 سے زائد پاکستانیوں کو لے کر وطن واپس پہنچے گی۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد کے منال ریسٹورنٹ کو کھولنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا غیر دستخط شدہ مختصر حکم نامہ معطل کر دیا۔ سپریم کورٹ نے دوران سماعت چیئرپرسن وائلڈ لائف بورڈ رانا احمد کی سرزنش کر دی۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح میں کمی آنے لگی، 24 گھنٹوں کے دوران 9 اموات رپورٹ۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 1.29% ریکارڈ، 378 نئے کیسز بھی رپورٹ۔ خواتین کے حقوق کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ ورلڈ ویمن ڈے پر کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں۔ خواتین کے عالمی دن پر گوگل کا ڈوڈل بھی بدل دیا گیا۔ معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ کو 18 اپریل تک ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ میں حریم شاہ کے خلاف ایف آئی اے کی انکوائری سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی، جس میں حریم شاہ کے وکیل نے ترک زبان میں میڈیکل سرٹیفکیٹ عدالت میں جمع کرایا۔ ویمن کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کو دوسری شکست۔ آسٹریلیا نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ آسٹریلیا نے 191 رنز کا ہدف 35ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پنڈی اسٹیڈیم میں ٹیسٹ میچ کا 5واں روز۔ راولپنڈی ٹیسٹ کے آخری روز آسٹریلوی ٹیم پاکستان کے خلاف 459 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستانی ٹیم کی جانب سے بیٹنگ کی دوسری اننگز جاری۔